السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ کے ساتھ حمید لنگرا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جہاں پر مشکل وقت ایک دفعہ پھر شروع ہو چکا ہے، ان کی قیادت کے حوالے سے 9 مئی کے مقدمات کا جو ہے فیصلے سنانا شروع کر دیے ہیں۔ عدالتوں نے سرگودا اور لاہور کی عدالتوں کی جانب سے مختلف رہنماؤں کو جو ہے وہ سزائیں دی گئی ہیں، اور ان سزاؤں کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پارلیمان چاہے وہ قومی اسمبلی ہو یا صوبائی اسمبلیاں ہوں، وہاں سے اب ان کے ارکان جو ہے وہ ایم این اے جو ہے وہ نااہل ہونا شروع ہو گئے۔ اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا؟ پاکستان جو ہے تحریک انصاف نے 5 اگست کی کال بھی دے رکھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ عمران خان کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے، اور خان صاحب جو ہے وہ دوسری جانب ایک دفعہ تو یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں، لیکن پھر ایکس پر جو بیان آتا ہے اس میں وہ تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں عاصم منیر صاحب کے اوپر۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر، یہ جو کنفیوژن ہے یہ کب تک جاری رہے گی اور یہ کیسے ختم ہو سکتی ہے، ان ساری چیزوں پہ آج ہم بات کریں گے۔ زاہدہ راؤ جو پاکستان تحریک انصاف کو کور کرتی ہیں، زاہدہ کیا دیکھ رہی ہیں؟ پچھلے 2-3 دنوں میں آپ کی بھی مختلف رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، آف دی ریکارڈ بہت ساری چیزیں بھی پتہ چلی ہیں۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو یہ جو سزائیں دی جا رہی ہیں، اس کے تناظر میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا مرال آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے؟ بہت شکریہ۔ بالکل، جس دن سے سزائیں سنائی جا رہی ہیں اس سے پہلے شاید لگتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت اس کا مورال ڈاؤن ہے، یہ عمران خان کے بیانیے کا بوجھ اٹھانے کے مقابل نہیں رہے، احتجاج سے بھی پیچھے ہٹتے ہیں، عمران خان کے ٹویٹس کو بھی ری ٹویٹ نہیں کیا جاتا، اور عمران خان کا میسیج بھی ذرا فلٹر کر کے دیا جاتا ہے، کیونکہ عمران خان تو کہتے ہیں ہمیشہ مزاحمت کی پالیسی پہ آنا، مفاہمت کی پالیسی پہ نہیں جانا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی اکثر قیادت جو ہے مزاحمت کی پالیسی سے ہٹتی ہوئی مفاہمت کی پالیسی پر یقین رکھتی ہے۔ لیکن اب جب سے سزائیں سنانے کا فیصلہ شروع ہوا ہے اور جیسے جیسے 5 اگست کی تحریک نزدیک آ رہی ہے، گھروں پر چھاپے مارنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، آج بھی جو ہے لاہور سے ایک ایم این اے ہے وہ پرتری ایئرپورٹ پر، وہاں سے ان کو گرفتار کر لیا گیا، تو یہ صورتحال ہے۔ لیکن یہ سزا سنانے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے میرا خیال ہے فیصلہ کر لیا کہ اگر اب ڈٹ جائیں یا ہٹ جائیں، اب وہ ڈٹ گئے یا ہٹنے والے وہ نظر نہیں آ رہے۔ اب جتنی بھی پریس کانفرنس ہم نے دیکھی ہے کہ رات بھی کی، رات 10 بجے پریس کانفرنس آئی، تب بھی ان کا مورال بڑا ہائی تھا۔ آف دا ریکارڈ جو گفتگو ہوئی اس میں بڑے وہ پر امید ہیں کہ جیسے ہی ہم چیلنج کریں گے آگے جائیں گے سزائیں ختم ہو جائیں گی۔ سزائیں جو دی گئی ہیں وہ ایسے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے جس پر جو یہ سزائیں اتنی بڑی سزائیں دی جا سکیں، اور شاہ محمود قریشی کو بری کیا گیا ہے، لیکن شاہ محمود قریشی کے بری ہونے سے کئی لیڈرشپ کو تحفظات بھی ہونے لگے ہیں کہ کہیں عمران خان جو ہے بیرسٹر گوہر کا پتہ تو کہیں دبے لفظوں میں صاف کر چکے ہیں کہ شاہ محمود قریشی نئے چیئرمین ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی کے، لیکن سلمان اکبر راجہ نے بڑا کلیئر کہہ دیا کہ ابھی وہ صرف اس مقدمے سے بری ہوئے ہیں، ان کے اوپر ابھی 4-5 مقدمات ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ تھوڑی وہ آج ہی باہر آ جائیں گے۔ مطلب کہیں خوف ہے شاہ محمود قریشی کے تجربے سے، یہ عمران خان کی جو ان کے ساتھ قربت ہے، عمران خان کے ساتھ جو تعلق ہے، کیونکہ جو باہر لیڈرشپ تھی اس پر عمران خان کو یقین نہیں تھا لیکن مجبوری تھی۔ تو بہرحال 9 مئی کے بیانیے کا بوجھ اب لگ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اٹھا رہی ہے، اور وہ معافی عمران خان کو مجبور نہیں کر رہے کہ معافی مانگے، یا وہ خود بھی معافی مانگنا نہیں چاہتے، اور ان کو لگتا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، جس نے سی سی ٹی وی چرائی ہے وہ 9 مئی کا مجرم ہے، تو 9 مئی کی فوٹیج دکھا دیں تو ہم معافی مانگ لیں گے۔ اچھا، یہ 9 مئی کو لے کر اور پھر اس کے بعد جو 5 اگست کی تحریک کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے، آپ کو یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پاکستان تحریک انصاف کی جو باہر قیادت موجود ہے ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی رابطہ ہوا ہے، یا ان کے ساتھ کسی سطح پر مذاکرات جاری ہیں کہ تھوڑی بہت پولیٹیکل سپیس جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ملے گی، اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایگریشن پہ جانے کے بجائے ہلکی پھلکی احتجاج، بات چیت، بیان بازی، یہ ساری چیزیں اب ان کو کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں نا ٹی وی کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی پریس کانفرنس جو ہے وہ دوبارہ کٹ ہونے لگ گئی ہے، تو اس کا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت باہر بیٹھی ہوئی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس چیز پہ ایگریمنٹ پہ آ رہے ہیں کہ آپ ہمیں اسپیس دیں، ہم آپ کو اتنا ٹائم نہیں دیں گے جتنا خان صاحب چاہتے ہیں۔ نہیں، ایسی کوئی پاکستان تحریک انصاف کو سپیس نہیں مل رہی، اور اگر ٹی وی چینل پر پی ٹی آئی کی پریس کانفرنس کٹ ہونے لگی ہے تو یہ چینل مالکان کی مجبوری ہے کہ لوگوں نے ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا ہے، لوگ جہاں پی ٹی آئی کی پریس کانفرنس ہوتی ہے چاہے وہ سوشل میڈیا پر لائیو ہو، جہاں پر بھی وہاں پر دیکھتے ہیں، تو یہ مجبوری ہے، وہ مالکان نے بھی ان کے آگے تھوڑے سے گھٹنے ٹیکنے شروع کر دیے ہیں کہ یار ہم نے ایڈ لینے ہیں، ٹی وی چلانے، تھوڑی بہت پاکستان تحریک انصاف کو کوریج دیں گے تو ہمارا روزی روٹی چلے گی، ورنہ مافیا جیسے میڈیا ہے تو مافیا ہم کیسے چلائیں گے؟ تو یہ صورتحال بہرحال پاکستان تحریک انصاف کو حکومت یا جو ریاست ہے وہ سپیس دیتی نظر
نہیں آ رہی، بھی 5 اگست سے پہلے دیکھ لیجیے گا کہ علامتی احتجاج ہے. ابھی صرف مجھے نہیں لگتا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بڑا احتجاج بھی کرنے جا رہی ہے. اپنے اپنے علاقوں میں چھوٹے چھوٹے احتجاج ہیں، اس سے پہلے ہی گرفتاریاں بھی شروع کر دی گئی ہیں، دفعہ 144 بھی نافذ کر دی گئی ہے، اور یہ پلان بھی کیا جا رہا ہے کہ راستوں میں جو ہمیشہ سے خندقیں کھودی جاتی ہیں وہ بھی کھودی جائیں گی، ایک شہر سے دوسرے شہر نہ جایا جا سکے، اور اسلام آباد کو نہیں، پاکستان تحریک انصاف کیا اسلام آباد تک آئے گی؟ اب تک جو خاص کر پنجاب کو مین رکھا گیا ہے کہ جی پنجاب سے لوگوں کو نکالا جائے یا پنجاب کے اندر کیا جائے. کیا 5 اگست کو بڑی احتجاجی تحریک ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پیک ہوگا، بہت کچھ ہوگا، کیا پاکستان تحریک انصاف دوبارہ اسلام آباد آئے گی 5 اگست کے بعد، 6 کو، 7 کو، 8 کو، 9 کو؟ نہیں، پاکستان تحریک انصاف اس وقت اسلام آباد نہیں آ رہی، لیکن حکومت کو خوف ہے کہ ابھی احتجاج کی کال دی ہے کہ لگ رہا ہے کہ شاید دوبارہ اسلام آباد کی طرف رخ کرے، لیکن عمران خان کا بار بار یہی حکم ہے کہ 26 نومبر والا واقعہ ہم دوبارہ نہیں دہرانا چاہتے، اس لیے چھوٹے چھوٹے احتجاج کیے جائیں اور اپنے اپنے علاقے میں احتجاج ہوگا. لیکن حکومت آپ کو بکھلاہٹ کا شکار نظر آئے تو پاکستان تحریک انصاف کو سپیس دے رہے ہیں، آپ کی غلط فہمی کو سپیس نہیں ملی پاکستان تحریک انصاف کو. اچھا، آج یہ جو علی امین جناح پور کے حوالے سے بھی یہ تھی کہ شاید انہوں نے یہ جو سینٹ انتخابات کا فیصلہ تھا یہ پولیٹیکل کمیٹی سے ہٹ کے کیا تھا، لیکن جو باتیں آپ سامنے آ رہی ہیں کہ اس میں ان کو پولیٹیکل کمیٹی کی حمایت حاصل تھی. اس چیز کے بعد سامنے آنے کے بعد جو ایک گروپ علی امین کے خلاف ایکٹیو ہے، وہ آپ کو لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی اپنی حکومت کے لیے مسائل پیدا کرے گا مزید، یا اب وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹے گا؟ نہیں، وہ مسائل پیدا نہیں کر سکتا. مجھے لگتا ہے اس گروپ کی اتنی اہمیت نہیں رہی. خان صاحب کے جو لوگ قریب ہیں ان کے مطابق جو ہے نا عمران خان ان کی باتوں پر یقین نہیں کرے، اور مجھے لگتا ہے کہ دوسرے گروپ کو ایک بڑا میسج آنے والا ہے کہ آپ صدارت بھی چھوڑیں اور آپ چیئرمین شپ بھی چھوڑیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس گروپ کے خلاف علی امین گنڈا پور خود بھی ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب کے جو اتنے 4-5 لیڈر جو مین لیڈرشپ ہے وہ بھی اس گروپ کے خلاف ہے، تو اب ان کو کوئی وارننگ آنے والی ہے. اور کلیش تو ہمیشہ سے تھا اور ابھی بھی ہے. ابھی بھی جنید اکبر تو کہہ رہے ہیں یہ لسٹ خان تک نہیں پہنچی اور جھوٹے نام ہے. تو بہرحال یہ کلیش تو چلتا رہے گا، لیکن اس گروپ کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور علی امین کہیں نہیں جا رہے. بہت شکریہ زائدہ. ناظرین، بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت دوبارہ سے ری الائنمنٹ کے پروسیس سے گزر رہی ہے، اور ان کی قیادت جو ہے وہ اپنے آپ کو ری آرگنائز کر رہی ہے کہ کس طریقے سے اپنی احتجاجی سیاست کو بہتر کیا جائے اور اس سے زیادہ سیاسی فائدے اٹھا سکیں. آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنا اور اپنے گرد و نواح میں موجود لوگوں کا خاص خیال رکھیں. اللہ نگہبان.